ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود النبی المؤید المصطفى الامجد سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ بزرگان ملت، برادران ایمان، ماتمداران شہیدان کربلا، اربعین سید الشہداء میں آج کی شب پرسہ دینے والے تمام عالم حسینیت کے افراد جو قریب و دور سے آج کی اس مجلس سے بلا واسطہ یا بالواسطہ متوجہ ہیں۔ گزشتہ 4 دنوں تک انجمن اکبریہ رجسٹرڈ اکبرپور کی جانب سے اس کی برسہا برس سے ہونے والی شب بیداری کے ساتھ ساتھ ایک مستحسن قدم اٹھایا۔ وہ اس لیے نہیں کہ مجھے ذاکر بنایا گیا، بلکہ اس لیے یہ مستحسن قدم ہے کہ ان 5 دنوں میں ہم اس زینب کا چہلم منانے سے پہلے جناب زینب کے مشن کو سمجھیں گے، اور اس مشن کی تفہیم کے لیے اس فرش عزا پر آنا پڑے گا جسے بچھا کر زینب نے اپنے بھیا کی سب سے بڑی نشر و اشاعت کا مرکز بنایا تھا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ لہذا ہمیں ان مجلسوں سے وابستہ ہونا ہے، یاد رکھیے گا، جیسے نماز کے لیے مصلی سے وابستہ ہونا ہے، اس سے کم نہیں۔ واجبات اور مستحبات کی منزل کو اگر تقسیم کیا جائے تو یہ فرش عزا مصلی سے اسی طرح زیادہ ثواب رکھتا ہے جیسے زیارت حسین حج سے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ بھائی صلوات پڑھنے مل کر محمد و آل محمد، ٹھیک ہے؟ میں نے بچپن سے اس عزا خانے سے الہام پایا ہے، آج بھی میں نے پہلی بار یہ جملہ استعمال کیا ہے قبلہ عارف انور صاحب، یا علی یا علی، یعنی اگر آپ کے ذہن میں ہے نا کہ ایک حج اور ایک زیارت تو کہا گیا نہیں، 70 حج ایک زیارت حسین کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو جب یہ بات وہاں سے سن لی نا تو اب یہاں بھی اسے سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر زیارت حسین 70 حج کے برابر ثواب رکھتی ہے تو فرش عزائے حسین 70 مصلوں سے زیادہ ثواب۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد پر، اسے فراموش نہ کیجئے گا۔
جلوس کے نام پر، ماتم کے نام پر، کیونکہ جلوس آپ کی اپنی آستھا ہے، مجلس جناب زینب کی تمنا ہے۔ دونوں کو سامنے رکھ لو، تمہاری آستھا بڑی ہے یا زینب کا مقصد بڑا ہے؟ بڑی توجہ رہے، آج علاقے میں یہی ہو رہا ہے، زینب کے فرش ادا کی مجلس نہیں ہو رہی ہے۔ سبب کیا ہوگا؟ کوئی بھی چیز جو جہاں امپورٹنٹ ہے، جہاں جو پارٹ مین آف دا باڈی ہے، اگر اسے وہاں سے ہٹاؤ گے تو اس کا نقصان ہوگا، پورے نظام انسانیت میں خلل واقع ہوگا۔ جس نظام کو تمہیں عطا کیا گیا ہے، جسے حسینیت کہا گیا ہے، یہ چھوٹی سی چیز نہ سمجھنا، بلکہ جملہ بدل کے پھر کہہ دوں، اے مصلی اور فرش ادا بھی بتایا۔ اب ایک بات اور کروں، خدا کی قسم، کربلا کے لیے جس طرح زہرا نے حسین پالا، ارے اگر جملہ ذہن میں پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ کربلا کے لیے جس طرح زہرا نے حسین پالا، کربلا کے بعد اسی طرح زینب نے حسینیت پالا ہے۔ یہ ہے حسینیت، اسے معمولی چیز نہ سمجھ لینا۔ جسے زینب تربیت دے وہ حسینیت ہے، جسے زہرا تربیت دے وہ حسین ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد پر۔ خدا کی قسم میں کیا کروں، بڑی تیزی سے مجھے اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، اپنے موضوع سے مسلسل ہونا ہے، اپنے ٹاپک سے کنٹینیو ہونا ہے، اس لیے میں زیادہ دیر آپ کے اذہان عالی کو، حالانکہ آج پرانے چہرے غیبت میں ہیں، نئے چہرے ظہور پذیر ہیں، لہذا جو 4 دنوں تک نہیں تھے ان تک میں اشارے نہیں کر سکتا، مگر جو آج موجود ہیں ان تک یہ باتیں اس طرح پہنچ جائے کہ انہیں 4 دنوں کی ضرورت نہ پیش آئے۔ یہ بھی موضوع کی تفویض کے لیے ایک لازمہ ہے، لہذا بڑی تیزی سے صلوات پڑھنے مل جل کر محمد وآل محمد۔ ابھی تک آپ نے کوئی صلوات شب بیداری شروع کرنے والی نہیں پڑھی ہے۔ یہ شب بیداریاں اسے معمولی نہ سمجھنا۔ شب بیداری فکر حسین کے لیے ہوتی ہے، ذکر حسین کا نام شب بیداری نہیں ہے۔ تمہارے یہاں جلوس کا نام ذکر حسین ہو سکتا ہے، لیکن مجلس فکر حسین کی جگہ ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، ذکر اور فکر دونوں کو ملایا نہ کرو۔ ایک صلوات پڑھنے میں جل کر محمد وآل محمد پر۔ میرے لیے شرف ہے کہ امام جمعہ والجماعت حجت الاسلام مولانا اکبر علی وائز صاحب مدد اللہ العالی، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد عباس صاحب قبلہ، ان علماء کی موجودگی میں یعنی میں اپنا بیان دے رہا ہوں، لہذا اس میں بھی ایک صحت کلام بھی ہو جاتی ہے، اور آپ یقین مانیے، یہ اطمینان کر لیجئے کہ میں اس طرح کا خطیب نہیں ہوں کہ کوئی ایسے حوالے مجھے دینے پڑ جائیں کہ جس میں یہ میرے احترام میں یا مجھے مسافر سمجھ کے چپ رہ جائیں، تو میرا ایسا کوئی بیان نہیں ہوگا جو اکثر، کیونکہ میں نے ہمیشہ کی ہے کہ اپنے علماء اور خطبہ سے جو میرے ماں سبق ہیں، جن کے پاس تہذیبیں تھیں، جن کے پاس تمدن مجلس تھا، جن کے اندر وعدہ وفا کرنا ان کا نصب العین تھا، یہ سارے علماء تو ہم نے کھو دیے ہیں۔ اب تو گیٹ پر تقریر کرنے والا وہی گاڑی سے اترے، وہیں سے نعرے لگیں، وہیں سے ممبر پر آئے، جہاں انجمن پڑھ رہی ہے وہیں رکے اور وہیں وہ تقریر کریں اور فوراً گاڑی میں بیٹھیں۔ کردار اتنا دھدھلا کیوں ہو گیا کہ 10 منٹ عوام کے بیچ چلا نہیں جاتا؟ صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد پر۔ کیوں؟ وائے اتنا بزی حسینیت کا نگہبان نہیں ہوتا۔ یہ ذاکری دے کر زینب نے تمہیں حسینیت کا نگہبان بنایا ہے۔ بڑی توجہ رہے، اس کا بھی معاملہ رہے، یہ بھی پیش نظر رہے، ورنہ جواب دہ ہونا ہے۔ یہ سسٹم کوئی عام سسٹم نہیں ہے، لہذا بڑی تیزی سے میں گزر جانا چاہتا ہوں، مگر یہ فرق بتاتا چلوں۔ ایک ہے ذکر
ایک ہے فکر. ذکر کیا ہے؟ کسی ورڈ، سینٹنس، اس کا ریپیٹیشن. یا اللہ یا اللہ یہ ذکر ہے، یہ ہے ریپیٹیشن. یا علی یا علی یہ ذکر ہے. یا حسین یا حسین یہ ذکر ہے. تو فکر کیا ہے؟ کہا ہم یا حسین کے ذریعے حسین تک پہنچتے ہیں، یہ ذکر ہے. لیکن جہاں ایک یا حسین پر حسین مجھ تک پہنچائے یہ فکر ہے. میرے سرکار میں کیا کروں، میرے سرکار بہت بڑی منزل ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے، کربلا جانا اور کربلا کا آنا. میرے طرف دیکھنا میرے بھیا، بمبئی سے آیا ہوں سنانے. اس کا خیال کر کے سنو تھوڑا سا. ماشاءاللہ حالات ادھر ادھر ہوں گے، ذہن بھٹکے گا، بہت کچھ ہوگا، ہم محروم ہو کے چلے جائیں گے. کبھی کبھی بیٹھ کر فرش اعضاء پہ توفیق مانگا کرو، جو سب کو ملا وہ مجھے کیوں نہیں ملا. تو یہ بہت ضروری ہے، یہ توفیق اللہ سے مانگا کرو. تو ذکر اور فکر برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ ذکر اللہ تک لے جاتا ہے، فکر توحید کو بشریت سے ملاتی ہے. میں کیا کروں میرے سرکار، اسی لیے قرآن کو ذکر توحید کہا گیا، رسول کو فکر توحید کہا گیا. میرے سرکار ذکر سے فکر کی طرف آئیے ذرا. سرکار مدینہ سے پوچھیں، جان رحمت سے پوچھیں، کملی والے سے پوچھیں، مزمل سے پوچھیں، مدثر سے پوچھیں. مسلمان ذکر جانتا ہے، مزمل مدثر کبھی فرق نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا. کیونکہ یہ فرق جب ہی سمجھ میں آئے گا جب حافظوں کے زبان سے قرآن چھوڑ کر نوک نیزہ کے تالیے قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، تب وہاں یہ فکر آئے گی. لہذا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان لفظوں پہ گفتگو کروں. حالانکہ وقت ہوتا تو ایک ایک لفظ پر ایک ایک مجلسیں ہوتی، وہ جامعیت رکھتے ہیں اپنے اندر. یہ الفاظ سرور نواب سرور نے الفاظ ہی کی ترتیب و برخاست کو، الفاظ ہی کی ندرت کے آہنگ کو جب سرور نواب سرور نے صرف کیا تو کہا مانی یزید و شمر کے ظالم لکھے گئے. میں نے ایک دن آپ کے سامنے کہا تھا نا، الفاظ مانی، وہ لفظ وہ ورڈ جو میننگ نہ دے، وہ لفظیں جو وداؤٹ میننگ ہیں، وہ ورڈ ہیں، مگر معنی نہ دینے کی وجہ سے اردو میں اسے محمل کہا گیا. بڑی توجہ رہے. کیوں محمل کہا گیا؟ کہ اس کے آگے معنی نہیں ہے. ہم نے پانی لکھا تو معنی ہے، آگے گنگا جل بھی لکھ سکتے ہیں پانی کے معنی. بڑی توجہ رہے. گنگا جل بڑی پوتر چیز کا نام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ دیکھ لیں آج گنگا کا کیا حال ہو رہا ہے. فکر ہمیں بھی ہے، کیونکہ ہم اس تہذیب کے ماننے والے ہیں کہ جہاں ہمارے بزرگ جب وطن سمجھاتے تھے تو گنگا جمنی کہہ کے تہذیب سکھاتے تھے. میرے سرکار کہاں ہیں؟ کل 15 اگست بھی ہے نا، یہی بتانے کے لیے تو کل 15 اگست منانا ہے. صبح کو اٹھنے کے بعد پہلے وطن کا ترنگا لہرانا ہے تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ جسم ہندوستان میں ہے. دوپہر کے بعد عباس کا علم اٹھانا ہے تاکہ دنیا سمجھ جائے جسم ہندوستان میں ہے، روح کربلا میں ہے. روح پر اسلام کا قانون چلے گا، جسم پر بھارت کا قانون چلے گا. لہذا ہم الگ نہیں ہیں. کیا کروں؟ بڑی توجہ رہے. لہذا میں بھی 15 اگست پڑھوں گا، لیکن بھارتیتا کے سمویدھان کے ساتھ پڑھوں گا. اور مجھے اس ملک میں اگر کوئی چیز عزیز ہے تو وہ سمویدھان ہے. بڑی توجہ رہے. اب اگر کوئی سمویدھان بدلنے پہ اپنی مہر لگا دے تو ہم اسی طرح بگڑیں گے، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ مہر لگائی ہیں علماء نے. علماء کی مہریں کبھی حقیقت نہیں رکھتی،
انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ رائے زنی کریں، اس لیے کہ ہم ہندوستان میں بسنے والے شیعہ سے سنی، دیوبندی، بریلوی چاہے جتنے مسلکوں میں بٹے ہیں لیکن توحید پر متحد ہیں، کعبے پہ متحد ہیں، قرآن پہ متحد ہیں، حب الوطنی پہ متحد ہیں، اور اگر ہم میں کہیں کوئی دہشت گرد تمہیں نظر آئے تو اس پر بھی متحد ہیں کہ سر عام گولیاں ماری جائیں، انہیں چھپا کے نام نہ چھپایا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں نا مل کر محمد والے محمد پر۔ بھائی اگر ہم حکومتوں کی گائیڈ لائن پر اپنے محرم کے جلوسوں کے روٹ بدل سکتے ہیں تو حکومت کو رائے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارا رائٹ ہے، اسی کے لیے تو حسین قربان ہو گئے، جس کا جو رائٹ ہے اسے وہ ملے۔ اس لیے کہ دین کامل، اب میں مسلسل ہو جاتا ہوں اپنے موضوع سے، مگر ذکر اور فکر کی گفتگو مکمل کریں۔ کیا ہے ذکر؟ زبان پر تذکرہ، یہ ہے ذکر۔ کیا ہے فکر؟ کہا عقل و خرد سے سوچنا، سمجھنا، یہ ایک جامعیت کی لفظ ہے فکر۔ اور اب سرکار مدینہ ختمی مرتبت جان رحمت سرکار دو عالم نور مجسم ارشاد فرما رہے ہیں، التفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنۃ۔ ایک پہلا پہر صبح کا ہے، پھر دو پہر آتا ہے، پھر سے پہر آتا ہے، پھر شام آتی ہے۔ کئے پہر ہوئے؟ 4 پہر۔ 8 پہر کے ڈینڈ نائٹ ہیں۔ اس 8 پہر میں ایک پہر سرکار مدینہ فرما رہے ہیں، ایک پہر التفکر ساعۃ، ساعت کو پہر کہا گیا ہے، کہیں کہیں پہ گھنٹہ بھی کہا گیا ہے نا۔ ایران وغیرہ میں جو اس وقت رائج لینگویج ہے اس کے اندر گھڑی کو بھی وال گھڑی ہو، کلائی گھڑی ہو، اسے ساعت کار کہا جاتا ہے، اس سے گھنٹہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو گھنٹہ ہو یا پہر، مگر ایک بات طے ہو گئی کہ سرکار مدینہ اس حدیث میں فرما رہے ہیں التفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنۃ۔ ایک پہر فکر کرنا 70 برس کی ذکر کی عبادت سے افضل ہے۔ ابھی نہیں، ذکر کرنا یعنی 70 برس کے جلوس ایک طرف، زینب کی بچھائی فرش عزا پہ مجلس ایک طرف، جلوس ذکر ہے، مجلس فکر ہے۔ لیکن جب معاشرے میں یہ پیغام جانے لگے کہ نوجوان سے پوچھے مجلس ختم ہوئی کہ نہیں، جس کا انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ اگر ختم ہوئی ہے تو آ جاؤں، تو یاد رکھیے گا سوائے جہالت کے کچھ نہیں ملے گا، پانے کے لیے جھولی پھیلانا پڑتی ہے۔ جلوس تمہاری تاریخی شان تو ہو سکتے ہیں مگر مجلس ہمارا ایمان ہے۔ ایمان جسے کربلا کے بعد ہر معصوم نے خود بچھا کر ذاکر کو منبر پہ بٹھایا، لیکن وقت کا امام مجمع کے ساتھ فرش عزا پہ بیٹھا۔ آپ سوچ لیں منزل کو، لہذا بڑی تیزی کے ساتھ میں یہ بتاتا چلوں ورنہ بات بڑی طولانی ہو جائے گی کہ التفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنۃ۔ ایک پہر فکر کرنا 70 برس کی بدنی عبادت سے افضل ہے، یعنی 70 برس اللہ خالق رحمان رحیم کوئی بھی ورد بڑا چھوٹا اگر 70 برس کیا ہے تو وہ ایک طرف، اور ایک پہر اگر فکر کی ہے تو اس کا اجر ایک طرف، یعنی 70 سال کی زندگی ایک طرف اور ایک پہر فکر کا ایک طرف۔ یہی سمجھانے کے لیے حر فوج یزید سے نکلا تھا، ہائے اور یہ کہہ کے نکلا کہ یہ تو آخری پہر کی فکر کا نتیجہ ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ ارے
ایک صلوات پڑھنے مل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یا علی. ستر سال کی شب بیداری ایک طرف، اگر فکر بیدار ہو جائے تو ایک پہر کا جاگنا ایک طرف. یہ جاگنا ہے. آنکھوں کے جگانے کا نام شب بیداری نہیں ہے. اگر آنکھیں کو جگانے کا نام شب بیداری ہوتا تو پوری فوج یزید شب بیداری کر رہی ہے. یعنی آنکھوں سے جاگ رہی ہے. مقصد بھلے الگ الگ ہیں مگر شب بیداری تو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد ہی بتاتا ہے کس کی شب بیداری ہے. نہیں بات ہی نہیں پہنچی. اب بہت سے لوگ جاگتے ہیں. کچھ کسی انجمن کو نیچا دکھانے کے لیے جاگتے ہیں، کچھ کسی شاعر کو اونچا بنانے کے لیے جاگتے ہیں، کچھ کھچڑے کے لیے جاگتے ہیں، کچھ تبرک کے لیے جاگتے ہیں، کچھ تعلقات کے لیے جاگتے ہیں. سب کا جاگنا ہے. لیکن جب حسین کے لیے انسان جاگنے لگتا ہے تو پھر آنکھیں ہی نہیں جاگتی بلکہ دل بھی جاگتا ہے. اور جب دل جاگتا ہے تو فوج یزید چھوڑتا ہے، حسین کی طرف آتا ہے. اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ حسین تک حر کو ذکر نہیں لے گیا. کیا کہہ رہا؟ کیونکہ ذکر تو راستے سے کر رہا تھا. جہاں لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا نا، وہی حسین کے پیچھے نماز پڑھی تھی اور ہر روز اس کے خیمے میں ذکر حسین تھا. مگر جب تک ذکر رہا تب تک مزاج نہیں بدلا. لیکن جیسے ہی فکر آئی ایک پہر کی، وہ بھی رات کے آخری پہر میں جاگا، فکر آئی، فکر حسین میں ملوث ہوا. اب یہ حسین کے لیے فکر کر رہا ہے. لفظیں حر کے ذہن میں گونجنے والی، حر کی بیانیاں لفظیں تاریخ میں موجود ہیں کہ جب بیٹے نے پوچھا بابا جتنا مستر آپ کو آج دیکھ رہا ہوں بڑے سے بڑے مارکے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا. تو یہ ابھی حر کچھ نہیں کر رہا ہے. لجام فرض پر تو ہاتھ ڈال چکا ہے. لیکن یہ مارکہ کیا ہے حر کے اندر؟ حر نے کہا کہ صبح کو تلوار لے کے نکلنا میرے لیے جہاد اصغر ہے. جہاد اکبر تو یہ ہے کہ ایک طرف حسین ہے ایک طرف یزید ہے. ارے نہیں سرکار میں کیا کروں. حر نے سمجھا دیا جب تک یہاں تک فکر انسان نہیں پہنچتی تب تک وہ ماتم دار اور تعزیہ دار تو ہے، لیکن حر بننے کے لیے آزادار بننا پڑتا ہے. اور جب انسان حر بن جاتا ہے نا تو ہر دور کا انسان حریت کے جادے کی وکالت کرتا ہوا نظر آتا ہے. کسی شاعر نے جب حر کی وکالت کی ہے نا، جیسے ہی فکر میں حسین آیا، ذکر کو ترک کیا حر نے، فکر کی طرف آیا. آنے کے بعد جو فیصلہ لیا، فیصلے کے بعد جو عمل کیا، جو پریکٹیکل طور پر حر نے زمانے کے سامنے پیش کیا، اس کے بعد شاعر نے کہا بیمار زمانے سے دوا پوچھ رہا تھا. بیمار زمانے سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کی رہے حق میں ادا پوچھ رہا تھا. جینے کی رہے حق میں ادا پوچھ رہا تھا. حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا. جب اس مقام تک انسان آ جاتا ہے تو صداقتیں تائید کرنے پہ آ جاتی. لہذا فکر، اب یہ شب بیداریاں اگر ہم نے ذکر کی ہیں تو 70 برس کی عبادات کے معاملات الگ ہیں. اور اگر فکر کی طرح، فکر حسین کی طرح شب بیداری ہوئی ہے اور یہ فکر رسموں سے اوپر اٹھ کے ملتی ہے. ذکر سبھی پا لیتے ہیں، فکر سب کو نہیں ملتی. یہ جتنے حاجی کعبہ جاتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک اللہم، یہ ان کی فکر نہیں ہے، یہ ان کے زبان کا ذکر ہے. تو اب کیوں نہ کہوں کہ ایک طرف 70,000
احرام پہن کر کعبے کا طواف کرنے والے 70,000 ایک طرف، فوج یزید کو چھوڑ کر حسین کی طرف آنے والا حور ایک طرف۔ ارے نہیں میرے سرکار، اگر ابھی بھی بات نہیں پہنچی تو بتا دوں، 70,000 تراویح ایک طرف، حسین شہید کی مجلس ایک طرف۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ گھبرا گئے کیا آپ؟ ارے میں یہ تو ممرہ میں پڑھتا ہوں، یہ تو اکبر پور ہے۔ کیا تراویح ذکر نہیں ہے؟ تراویح فکر ہے؟ اگر فکر ہے تو یہ اسپیڈ کیوں؟ اگر فکر ہے تو ٹھہر کے آیتوں پہ غور کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن تو خود چاہتا ہے تم فکر کرو، تم نے فکر نہیں کی تو ذکر کے محافظ کو نوکے نیزہ تک آنا پڑا۔ ارے میں کیا کروں؟ اگر تم نے فکر کی ہوتی تو حسین کو نوکے نیزہ تک نہ آنا پڑتا۔ یہ تمہارے فکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ اسے نوکے نیزہ پہ آنا پڑا جو زبان مصطفیٰ چوس کے پلا تھا۔ اے میرے سرکار، آپ کیا سنتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اسے ضرور اتار لیجیے۔ میں بڑی تیزی سے ذکر اور فکر کو آپ کے حوالے کر چکا۔ یہ شب بیداری ہماری فکر کی آماج گاہ ہے، اسے آلودہ نہ کرو، اسے انا کی بھیٹ نہ چڑھاؤ، اسے کمپٹیشن کی جگہ مت بناؤ، بلکہ اس طرح آؤ کہ جس طرح زینب نے فرش عزا بچھایا۔ میں نے ایک جملہ کل پرسوں کی مجلس میں کہا تھا، وہیں سے مسلسل ہو جاؤں تاکہ بات بھی بن جائے۔ ایجوکیشن، شکشا، میں نے اس پر بات کی تھی۔ اسلام نے ایج وائٹ جب تعلیم کا بیانیہ جاری کیا، عمر بتائی حصول علم کی تو کم سے کم 6 برس بتائی، اور فطرتاً ہمارے ہاں وہی رائج تھا۔ پھر اب تو ماشاءاللہ میں نے کہا، بار بار کہا کہ ہمارے یہاں کا یہ نظام تعلیم جو یورپ سے آیا ہے، اپنے چرچ کے ساتھ آیا ہے، چرچ اپنی تہذیب کے ساتھ آیا ہے، سب کچھ ایک کیمپس میں ہے، ماں باپ خوش ہیں، جہاں جا رہا ہے بچہ وہاں چرچ ہے۔ دیکھو تمہارے گھر میں مذہب ہے کہ نہیں؟ اگر تمہارے گھر میں مذہب نہیں ہے تو بچہ چرچ کا ہو جائے گا، کیونکہ جس عمر میں تم اسکول بھیجنے لگے ہو وہ علم حاصل کرنے کی عمر نہیں ہے، وہ تہذیبیں سیکھنے کی عمر ہے۔ یہ 3 برس 4 برس 5 برس تک بچے پر حصول تہذیب لازم کیا ہے شریعت نے، اور بچے پہ لازم نہیں کیا ہے بلکہ تہذیب دینا والدین پر۔ مگر ایک دور وہ بھی آتا ہے والدین جاب پہ چلے جا رہے ہیں، آج کل تو والدہ صاحبہ بھی تشریف لے جاتی ہیں، یہ کہہ کر کے پورا نہیں پڑھتا۔ اللہ جانے کیسے پورا پڑے گا۔ اللہ سے ضرورتیں مانگو تو کبھی پریشان نہیں رہو گے، لیکن جب شوق مانگنے لگتے ہو تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ شوق نہ مانگا کرو، اسی لیے ضرورتوں پہ خمس نہیں ہے، شوق کی چیزوں پہ خمس ہے۔ بڑی توجہ رہے، یہ ساری چیزیں مذہب کو ذرا تھوڑا سا ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ ارے یہ کیا مجلس پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہے مجلس؟ جس حسین نے شریعت اور دین کو بچایا، اگر اس کے اصول کو مجلس سے نہیں پہنچایا گیا تو تیرے اماں ابا کا قصیدہ پڑھا جائے، تیرے لفافے کی وجہ سے تیرا ذکر کیا جائے، تو نے حسین کے نام پہ دیا ہے، ذاکر کو نہیں دیا ہے۔ جزا حسین سے مانگ، ذاکر سے خوشامد نہیں، کیونکہ اگر خوشامد پرست ذاکر ساتھ آ گیا تو یہ یزید کو یزید مننے دے گا، ٹوکے گا نہیں۔ میں کیا کروں؟ گاؤں کے لونڈے مہرے لگاتے ہیں کہ یہ مولانا چاہیے، ریل بہت اچھی بنی ہے اس لیے یہی مولانا چاہیے۔ کتنا دھوکہ کھاؤ گے ریل دیکھ کے؟ کتنا کیا کیا کرتے پھر رہے لوگ۔ بڑی کوشش لمبے کی نہ کیا کرو، کوشش جس طرح بیٹیوں کا رشتہ دیتے ہوئے سب کچھ کھنگھالتے ہو، ویسے ہی ممبر دیکھتے ہوئے سب کچھ کھنگھال لینا، پھر ممبر حوالے کرنا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد پر۔ ارے کہاں صلوات نکلے گی؟
اگر نکلنے والی ہے تو ذرا بآواز بلند پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری آپ کی بیٹیوں کی طرح نہیں ہے، پھر بھی دیتے ہیں تو کیا کیا دیکھ کے دیتے ہیں، حسب بھی، نسب بھی، خاندان بھی، چلا پائے گا کہ نہیں، رکھ پائے گا کہ نہیں. یہ سارے جیسے اندیشے ہیں نا، ویسے ممبر پر لا کے کسی کو نہ بٹھاؤ. آج کل فیشن چلنے لگا ہے، فون آتا ہے، بھائی لوگ اب کی بار کس کو بلا رہے ہو. یہ فون جہاں جہاں سے آتے ہیں مجھے پتہ رہتا ہے، اس لیے مجھے لینگویج بھی معلوم ہے. ارے تے کو بلانے کا نہیں اپن بھیجے گا، تے کو کچھ دینے کا نہیں اپن دے دے گا. اب ایک اپنے نظریے کا انسان بھیج دیا گیا، نوجوانوں کے بیچ اتار دیا گیا، عقیدے کو مشکوک کر کے چلا گیا. اب زنجیر نہیں ہے تو درے لگائیں گے. حسین ٹیکری میں جاتے ہو، وہ کوڑا وہاں ہے جس کو پتہ نہیں کون سا شریف کہتے ہیں، کوئی جانے والا مجھے بتائے، چابک شریف، وہاں بھی مسلمان چلا جاتا ہے چومنے. جب پوچھا گیا کیوں، کہا اسے خبیث مارا جاتا تھا. آپ دیکھیں اس کا مطلب چابک سے خبیث مارا جاتا ہے. یہ ان لوگوں نے رکھ دیا وہاں اپنے لیے چابک. اہل بیت پہ چابک برسائے گئے تو ان کے گلے پہ خنجر بھی چلایا گیا. تو خالی چابک ہی تک کیوں، ایک بار یہ سنت بھی پوری ہو جائے. تو وہ کام نہ کرو جو اہل بیت نے نہیں بتائیں. اپنی تمناؤں کو تمنائے زینب میں شامل نہ کرو. جب تم نے علی لیا ہی اس لیے ہے کہ ہمیں وہ دین قبول نہیں جس میں مسلمان شامل ہو، میں کیا کروں؟ قبول ہے نہیں ہے، جس میں لوگوں کی خواہشات آ گئیں. وہ دین قبول ہے نہیں ہے، تو پھر عزاداری کیوں وہ قبول ہے جو لوگوں کی خواہشوں کا مرکز بنتی جا رہی ہے. میں یہ چاہتا ہوں، کیوں چاہتے ہیں؟ 1 لاکھ چندہ دوں گا، جہاں کی انجمن چاہو ہندوستان بھر میں نقشے پہ ہاتھ رکھ دو، بلوا دوں گا. یہ ہو رہا ہے عزاداری کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کی زبان میں کہ جو عزاداری، یہ عزا خانہ بہت قدیم ہے، جو عزاداری اس وقت کی تھی نا، جب وہ جلوس بن کے گزرتی تھی تو واپسی تک نہ جانے کتنوں کو حسینی بنا کے آتی. اور یہی آج ہندوستان میں تعزیہ داری، ماتم داری کی تاریخ بھی ہے. آج کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، کل تک ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہمارے بزرگوں کے دور میں تھا وہ حسین ڈے مناتا تھا. آج تم کتنی پستی میں چلے گئے ہو کہ تمہارے سامنے تمہارے جیسا نوجوان لکھنؤ کا، حسین آباد کا بڑا امام باڑہ بھی تمہارا نہیں بتاتا. کہاں چلے گئے ہو؟ اس کا جواب دو نا. حسینی ہو، جواب دو. اس وقت ہم کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ آج کا نوجوان سوشل میڈیا پر جو ہمارے مذہب کا نہیں ہے، ہم سے ادر ہے، آج ہم ان کی نگاہوں میں اتنے ہلکے کیوں ہیں؟ ہلکے ہونے کا سبب کبھی جانا؟ پہلا ہے آپسی اختلاف. ارے کہاں ہیں آپ؟ پہلا ہے آپسی اختلاف. لاکھ لڑائیاں ہوتی تھیں، جلوس ایک چلتا تھا. یہ اعلان تھا کہ تم ایک ہو، اور آج اغیار کو خبر ہے کہ تم ایک نہیں ہو. تو جب یہ خبر ہے تو یہ تو عام ہو چکی ہے. بڑی توجہ رہے. لائٹ سے جنریٹر تک آنے میں اتنی دیر لگتی ہے کیونکہ لائٹ پاور ہاؤس سے ہے، جنریٹر ٹھیلے سے ڈیزل تک ہے.
وہ وہاں سے چلا یا یہاں سے، مگر دیکھیے کم از کم برقی سلسلہ جو پاور ہاؤس سے ہے اور جو ہمارے ہاتھوں کا ہے جنریٹر، جب وہاں سے یہاں منتقل ہوا تو کم سے کم اتنی دیر لگی، مگر میرا رسول جسم کے ساتھ معراج پر گیا، پلٹ کر آیا اور اتنی بھی دیر نہیں لگی۔ یہ ہے حقیقت معراج، اور یہ فقط یہ بتانے کے لیے نہیں، کبھی انشاءاللہ اکبر پرانا ہوا اور ڈیز اگر آپ کے ساتھ نصیب ہوئے تو اس پر گفتگو کی جائے گی۔ برسوں سے میں محفل شب معراج مالونی ملاڈ میں پڑھتا ہوں، ہر سال معراج پہ گفتگو ہوتی ہے، اس میں پڑھتے پڑھتے اتنا میں نے یاد کر لیا ہے کہ اب آپ کو اچھے سے سنا سکتا ہوں، یقین کریں آپ۔ تو اب کبھی وقت ہوگا تو بتائیں گے، لیکن میں یہاں پر آج شب بیداری کی رات یہ ایک سوال ضرور کروں گا، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور یہ سارے چینل کے مادھیم سے مجھے پتا ہے کہ دوستی میں پوری مجلس وائرل ہوگی، دشمنی میں کلپ کٹے گی، پھر مجھے ایک معافی نامہ دینا پڑے گا، پھر میرے چاہنے والے اسے وائرل کریں گے، پھر میرے مخالف انہیں گالیاں دیں گے، پھر یہ الزام دیں گے کچھ مل گیا ہوگا، اور یہ ذہن میں آنا اس بات کی دلیل ہے کسی کے لیے مل گیا ہوگا وہی سوچے گا جو مل جانے کی امید پہ عزائے حسین کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ آئے آئے آج زیادہ میں نے لبیک، ارے ہاتھی اٹھا کے شریک ہو جائیں، لبیک، ہائے ہائے بہدور، بڑی تیزی سے خدمت عالی میں ان مطالب کی طرف آ جاؤں جہاں پر میں نے کہا شہزادی نے کہا فرش عزا بچھا کے، وہ ایج تعلیم کی 6 برس آج بھی ہے۔ آپ کا کوئی نوجوان نیو بورن بچے کو لے جائے ابھی تو جونیئر سینئر کے جی یہ جی وہ جی جو ہے وہ کر کے 3 سال پاس کرے گا، مگر چھٹی ہی برس میں پہلی میں پہنچے گا۔ یہ عمر اسلام نے تربیت کی بتائی، اور تربیت کی کمی شکشا کو علم نہیں بننے دیتی۔ اگر تربیت نہیں ہے تو جو شکشا ہے نا وہ گیان نہیں بنے گی، جو تعلیم ہے وہ علم نہیں بنے گی، کیونکہ تعلیم کے ساتھ تہذیب آنے پر ایجوکیشن نالج بنتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر یہ تہذیب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے جناب زینب نے یہ فرش عزا بچھائی تھی کہ یہاں آ کے بیٹھنا، یہاں سے تمہیں وہ تہذیب ملے گی جو تہذیب تمہیں ہر دور میں تمہیں مظلوم اور مظلوم کا ساتھی پہچنوائے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ دور سے صاحب ہم سن رہے ہیں، یہ سب نہیں ہے، فرش عزا پہ بلایا، عظمت فرش عزا کی بتائی، یہ تمام چیزیں فرش عزا کے لیے ہیں۔ لیکن آج ہمارے ہاں اب بڑی توجہ رہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی نگاہ بابصیرت سے، کون سی نگاہ بابصیرت؟ جہاں جناب زینب پر ہمارا چوتھا امام یہ کہہ کے اسٹیمپ اور مہر لگا رہا ہو، یا امت انت عالمت غیر معلمہ، اے پھوپھی اماں آپ وہ عالمہ ہیں جسے کسی معلمہ نے تعلیم نہیں دی ہے۔ اس سے کتنی بڑی بات ثابت ہوئی ہے کہ زینب عالم علم لدنی ہیں، عالم علم لدنی۔ اس بی بی نے تاریخ کی نگاہوں کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ 3 برس کا بچہ سلیبس نہیں پاتا،
80 برس کا بوڑھا یونیورسٹی میں سلیبس نہیں پاتا. میں نے فرش عزا اسی لیے بچھا دی کہ اگر میرے بابا نے کہا اطلب العلم من المہد الی اللحد تو فرش عزا پہ اسے بھی لانا جو آج پیدا ہوا ہو، اسے بھی لانا جو آج مر رہا ہو. یہ دونوں چیزوں کو ختم کر کے کہہ دیا جہاں کائنات کا ہر ایجوکیشن نظام ٹھپ پڑ جائے، وہاں سے جہاں تعلیم آگے بڑھتی ہے وہ میرے بھیا حسین کی فرش عزا ہے. یہ ہے وہ فرش عزا، یہ ہے وہ فرش عزا. بڑی توجہ رہے. بس اب میں پھر اسی اسلام تک جس کا ایجوکیشن سسٹم اطلب العلم من المہد الی اللحد ہے، وہ یہ بتانے کے لیے یہ سسٹم کریٹ کر رہا ہے تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ میں نے تمہارے اندر وہ نظام فیڈ کیا ہے جو اس سسٹم کو لے کے آگے بڑھ سکے. وہ فیڈ کیا ہے میں نے جو اس سسٹم کو لے کے آگے بڑھے گا. تمہیں نہیں کہنا پڑے گا تکلیف ہو رہی ہے، میں اللہ ہوں، میں نے بنایا ہے، میں نے کہا ہے تم سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی انسان پر اس کے برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. تو اب ایک جملہ کہوں، خدا کی قسم ہم حسین کو مظلوم کہہ کے سلام کرتے ہیں، لیکن حسین کو اپنا قائد اعظم اس لیے مانتے ہیں کہ جہاں فکر انسانی جا کے دم توڑ دیتی ہے اور جس مقام پر انسان تکلیف اٹھانے کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا، وہاں سے آگے زندگی کو حسین نے کھڑا کر کے واضح کر دیا. جہاں زندگیاں ختم ہوتی ہیں کربلا کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. اسلام جنت کمانے کا مذہب نہیں ہے، معاف کیجئے گا، اسلام جنت کمانے کا مذہب نہیں. اسلام جہاں رہو اسے جنت بنا دینے کا مذہب ہے. میرے سرکار میں کیا کروں، بڑی توجہ رہے. جہاں رہو جنت بنا دو. اور اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو بڑے عقل مند ہو، میرے بہلول سے مل لو. وہ گھروندے نہیں بنا رہا ہے، وہ کائنات کو سمجھا رہا ہے کہ آل محمد کے قریب جنت کے لیے نہ جانا. یہ تو چراغ بجھا کے بھی ضمانت دے دیتے ہیں، جاؤ چلے جاؤ میں جنت دینے کے لیے تیار ہوں. یہ منزل ہے، یہ جنت پانے کا مذہب نہیں ہے، یہ گھر کو جنت بنانے کا مذہب ہے. دیکھو اگر تم بھائی بھائی ہو کے لڑ رہے ہو تو جہنم میں ہو، کیونکہ جنت میں لڑائی نہیں ہوگی. ہائے ہائے، جنت کون سی جگہ ہے جہاں لڑائی نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب اگر گھر میں ہو رہی ہے تو جنت نہیں ہے. جنت کون سی جگہ جہاں غیبت نہیں ہوگی؟ پھر بھی گھر میں ہو رہی ہے تو وہ جنت نہیں ہے. جنت کون سی جگہ جہاں حسد نہیں ہوگا؟ پھر بھی اگر دل میں پنپ رہا ہے تو جنت میں نہیں رہتے. ارے سرکار ذرا مجلس تبلیغی بہت اچھی ہو رہی ہے. ابھی یہی نکل کے کہیں گے کیا تبلیغی مجلس پڑھی ہے، کیونکہ دو ہی چیز یاد ہے، فضائل یا تبلیغ. علم بھول گئے. اگر یہی یاد رکھیں نا تو مجلسوں میں ہم تیار ہو کے آئیں، اور جب سماعتیں تیار ہو کے آئیں گی تو مذہب نہیں بیچا جائے گا ممبروں سے. ہر قدم پر اسپیڈ بریکر ہوگا، کوئی نوجوان کی شکل میں، کوئی بوڑھے کی شکل میں. اس لیے کہ اسلام بچانے کے لیے جیسے سنوں سال کی قید نہیں ہے، جہاں سنوں سال کی قید نہیں ہے. جناب نیر سرسوی نے کہا تھا کہ بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. اسلام کس مذہب کا نام ہے جس نے واضح کر دیا یہ دین، یہ شریعت، یہ عقیدہ، یہ عمل. یہی 4 دنوں سے بتا رہا ہوں، یہ دین، عقیدہ، یہ شریعت، عمل. شریعت نہیں چاہیے پاگل ہو جاؤ، شریعت خود چلی جائے گی اور واضح کر دے گی پاگل کے ساتھ نہیں رہتی. اما کیا کروں میں؟ اگر کوئی پاگل ہو تو شریعت خود کہتی ہے کہ میں اس کے قریب نہیں جا سکتی، اور مسلمان پاگلوں کو شریعت کا محافظ بنا دے.
بھائی بڑی توجہ رہے، اگر پاگل نہ ہوتے تو رسول کا دیا چھوڑ کے امت کا دیا لیتے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد پر۔ بھائی میں کیا کروں، دیکھیں مجھے تھوڑا مجلس سے پڑھنا اگر نہ آئے تو سکھائیے گا ضرور۔ ہاں بڑی توجہ رہے، میں آپ سے گزارشات میں مانتا ہوں توقع کے برخلاف جا رہا ہوں، لیکن وہاں سے جب تائید ہونے لگتی ہے تو نہ سماعتیں سوتی ہیں، نہ زبان تھکتی ہے، نہ فکر بوجھل ہوتی ہے نا، یہ تمام چیزیں خود بخود بیدار ہوتی ہیں، اور یہیں سے بیداری شروع ہوتی ہے۔ اپنے آپ میں ٹیکنالوجی کے زمانے میں بیداری ایک ایکٹیویٹی ہے، جہاں انسان بیدار ہوا وہیں ایکٹیو ہو گیا، جہاں ایکٹیو ہوا وہیں اسے پتا چلنے لگا کون سا راستہ جنت جاتا ہے، کون سا راستہ جہنم جاتا ہے۔ اور یہ ایکٹیویٹی سوائے مجلس حسین کے اس زمانے میں کہیں نہیں ہے، اور میں نہیں کہتا، آیت اللہ خمینی کہہ گئے ایران کی یہ سپاہ محرم اور عاشور کا صدقہ ہے۔ ارے میں کہاں یہ گفتگو کر رہا ہوں؟ آج ایرانیوں کی جرات جو دیکھ رہے ہیں آپ نا، کیا کہا تھا خمینی صاحب نے کہ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس محرم ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس عاشورہ ہے۔ اب تم محرم کو اپنی خواہشوں کا مرکز بنا لو تو وہ ہرملہ پیدا کریں گی۔ اگر زینب و سجاد کی خواہش کا محرم کر لو تو ہمیشہ ہر بلائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نعرہ تھا کلو یومین عاشورہ کلو ارزن کربلا۔ کچھ نوجوان آئے، دیکھا مولانا؟ میں نے کہا کیا دیکھا؟ کہا یہ بتائیے ہر زمین کربلا کیسے ہو سکتی؟ میں نے کہا کوئی زمین کربلا نہیں ہو سکتی۔ یہی تو میں کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، پھر معاملہ کیا ہے؟ ارے انہوں نے یہ کہہ دیا۔ بھلا بتائیے ہر زمین کربلا ہوگی؟ یہ کہہ کے انہوں نے سر اٹھایا۔ میں نے کہا ہر وہ زمین کربلا ہوگی جہاں باطل کے خلاف حسین کی شبیہ بن کے کوئی کھڑا ہو جائے۔ ہاں رہی یہ بات کہ ہر زمین کربلا ہوگی۔ اب جملہ سننا حسین کے چاہنے والوں، شب بیداری میں بیٹھے ہو، سنو جملہ۔ میں نے کہا میرے بھائی ہر زمین کربلا ہوگی مگر ہر خاک شفا نہیں ہوگی۔ میں کیا کروں؟ اس لیے کہ کربلا صفات کے رشتے کا نام ہے، خاک شفا ذات کے رشتے کا نام ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ یہ ہے منزل۔ اچھا تھک گئے، مجھ سے کہا گیا تھا آج روز سے زیادہ پڑھیے گا، مجھ سے کہا گیا تھا، مگر آپ کو نہیں کہا گیا، مجھ سے کہا گیا تھا آج روز سے زیادہ پڑھیے گا۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہ لگے آخری ہے۔ میں نے کہا نہیں، اختتامی ہے۔ آخری کا فیصلہ آپ نہ کریں، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے کہ اللہ مجھے جنت بھیج رہا ہے اور آپ جہنم بھیج رہے ہیں۔ بندے کا کام کیا نہیں، اللہ کا کام کرنے لگے۔ کچھ لوگ آج ایسے ہیں نا، چائے کی دکان پہ بیٹھے گزرنے والے پہ تبصرہ، بہت بڑا جہنمی ہے۔ اللہ ہو گئے۔ جوش ملی آبادی نے کہا تھا نا، خدا کو اور نہ پہچانے یہ حضرت، خدا کے ساتھ کے کھیلے ہوئے ہیں۔ یہ جنت جہنم کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں بیٹھ کے، بہت بڑا جہنمی ہے۔ ارے ماشاءاللہ جنتی انسان آ رہا ہے۔ یہ چیزیں جیسے ان کے ہاتھ میں ہے تقسیم، کار الہی کر رہے ہیں، اور وہیں پر شرک توحید شرک کے نعرے بھی ہیں۔ تو اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ پہلے تو ہم اس پہ تھکتے رہے کہ کوئی شریک ہو کے شرک نہ کرے، اب جناب رضی اللہ خود ہی شریک ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں منظر، یہ خود ہی شریک ہو رہے ہیں، جبکہ شرک کا معنی نہیں معلوم۔ آپ دیکھ لیں
تو یہ ہم فیصلہ نہ کریں کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا، یہ ہمارا اختیار نہیں، یہ الہی اختیار ہے، یہ توحید کا اختیار ہے۔ اگر وہ کسی کو دے دے تو وہ سید الاولیاء ہو جاتا ہے، وہ کسی کو دے دے تو سید الاوصیاء ہو جاتا ہے، وہ کسی کو دے دے تو امام الانبیاء ہو جاتا ہے، وہ کسی کو دے دے تو مصطفیٰ ہو جاتا ہے، وہ کسی کو عطا کر دے تو مرتضیٰ ہو جاتا ہے۔ یہ منزلیں ہیں، یہ اختیار کی منزلیں ہیں، اختیار کی۔ لہذا پھر میں بڑی تیزی سے اپنی منزل تک، یہ سب تو آتی جاتی رہے گی۔ ہم نے کب اس پہ بھروسہ کیا؟ جو بھی لوگوں کی بنائی ہو ہم نے مانا ضرور، بھروسہ نہیں کیا۔ ماننا تاریخی مجبوری تھی، بھروسہ نہ کرنا دینی اختیار تھا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ مل کے بھائی سارے جاگ کے نعرہ لگا لیں، ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا لیں۔ ہم سب کی آس ہے، ہم سب کی آس ہے، حیدری، حیدری، یا علی یا علی یا علی۔ ارباب فکر و نظر، ارباب علم و دانش، ارباب کرم، ارباب عزا۔ بس بڑی تیزی سے میں آ رہا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا اسلام دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، ایک دین ایک شریعت، ایک قانون ایک انتظام، ایک منترالے ایک سچیوالے۔ یہی نا، جس کا تعلق قانون سے ہو وہ منترالے۔ اللہ کے ہاں منترالے نہیں ہے، کیونکہ منترالے وہاں ہوتا ہے جہاں رالے لوگوں کی رائے سے قانون بنتا ہے، بڑی توجہ رہے، اور جہاں رائے کو خارج کر کے اللہ بنائے اس کا نام اسلام ہے۔ قانون بناتا ہے تو ضرورتوں کو دیکھ کر، اس اللہ بناتا ہے تو فطرت کو دیکھ کر۔ تم ضرورت کو دیکھ کے بناتے ہو تو آج نہیں تو کل بدلنا پڑتا ہے، اور جب اللہ فطرت کو دیکھ کے بناتا ہے تو قیامت تک تبدیل نہیں ہوتا۔ ارے میرے سرکار میں کیا کروں؟ آپ دیکھ لیں منزلہ نقوی گھرانہ، مجھے یاد آ گیا چودھری صفت محمد نقوی صاحب نے، جو پوری زندگی ہندی توحید کے سمپادک بھی رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پورے علاقے میں اکیڈمک سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سرگرمیوں کے ذریعے بھی ایک نمائندہ شخصیت تھی۔ انہوں نے اس طرح کی سیریز توحید میں جاری کی۔ میں نے ہندی نہ پڑھ کے بھی وہ ہندی پڑھی۔ کیوں پڑھی؟ کیونکہ جو چیزیں ہمارے سامنے منترالے سچیوالے کی صورت میں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ دین اور شریعت، دین یہاں رکھنے کے لیے، شریعت پورے وجود سے ظاہر ہونے کے لیے۔ اسی لیے شریعت تب تک ہے جب تک شریر ہے، شریر لیا شریعت ہٹی، اور شریعت چڑھی بھی نہیں کسی کم سن پر۔ 15 سال کا انتظار کیا یہی سمجھانے کے لیے کہ شریعت ذہنوں پہ آئی ہے، اس لیے ذہن کو میچور ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ میں کیا کروں؟ جیسے رسالت علی کی میچورٹی کا انتظار کر رہی تھی، آپ دیکھ لیں میچور ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ بچہ 1 سال کا ہوا، 2 سال کا ہوا، باڈی بلڈر بھی ہو گیا، 5 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں خنجر اٹھا کے چلانے لگا، 8 سال کی عمر میں تیر انداز ہوا، 9 سال کی عمر میں AK-47 کا مالک بن گیا۔ یہ سب کچھ کیوں نہ ہو جائے، لیکن شریعت کہتی ہے تمہاری تربیت اپنی جگہ، میری شریعت اپنی جگہ۔ یہ 15 سال کی عمر میں جائے گی۔ کہا کیوں؟ کہا 15 ایئرز میں عقل میچور ہوتی ہے، عقل میچور ہوتی ہے، لہذا اب دین حوالے کیا یہی سمجھانے کے لیے کہ ان میچور عقلوں کو جب میں دین نہیں دیتا تو دیوانوں اور پاگلوں کو دین کیسے دے؟ یہ لمحات فکریہ ہیں،
اپنے آپ کو اتنا بلند ہو کر کے میچور ثابت کرنا پڑے گا. بوڑھے ہونے پہ بھی جو بالغ نہ ہو پائیں، بوڑھے ہونے تک بھی جو بالغ نہ ہو. اب میں کیا کروں؟ میرے دوست ہیں ایک شبیہ احسن کاظمی صاحب پونا میں، مولانا ڈاکٹر شبیہ احسن کاظمی. انہوں نے انہی بوڑھے بچوں کے لیے کہ جو بوڑھے تو ہو جاتے ہیں مگر عقل میچور نہیں ہوتی، ان کے لیے کہا کہ ان بوڑھے بچوں کو لوری دے کر کون میرے سر پر دست شفقت رکھے کون، میرے سر پر دست شفقت رکھے کون. گاؤں کے سارے بوڑھے مجھ سے چھوٹے ہیں، تو بڑھاپا بڑھاپے میں نہ ڈھال دو، بڑھاپا بزرگی کے پیکر میں ڈھلنا چاہیے. اسلام اسی لیے آیا ہے تمہیں بوڑھا نہ ہونے دے، بزرگ بنا کے اٹھائے. بوڑھے ہو جاؤ گے تو ابو جہل بن کے مرو گے، بزرگی لے کر آؤ گے تو ابو طالب کا سلام ملے گا. طے کرو، خود طے کرو کیا بننا ہے. اسلام میچور بنانے آیا اور جب یہی اسلام کامل ہو گیا. حالانکہ کیا کرتا ہے، ایک اشرا بھی پڑھتا تو شاید میں اس طرح نہ پڑھ پاتا جس تفصیل سے آپ سن رہے ہیں. مجھے 4 دنوں سے مجھے رشک ہو رہا ہے آپ کی سماعتوں کو دیکھ کر کہ کاش اسی طرح میں آپ کے ساتھ سننے والوں میں ہوتا. بہت بڑی منزل ہے خدا کی قسم. جس طرح سے آپ ان مطالبات کو جو میں نے کیے ہیں آپ کے سامنے، آج میں یہاں پہ آ جاؤں کہ اسلام میں جو اصول ہیں وہ برادران اسلام میں سواد اعظم کہا جاتا ہے. ان کو تاریخ میں سواد اعظم میں عقیدہ 3 چیزوں پہ مشتمل ہے جو ایمان کہلاتا: توحید، نبوت، قیامت. سارے سواد اعظم سے ہٹ کر فقط ہم ہیں جہاں اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یہاں سے عدل ہٹا لو تو توحید کا رسالت سے رشتہ ممکن نہیں. یہاں سے امامت ہٹا لو تو رسالت سے قیامت کا رشتہ ممکن نہیں. ارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. سورہ بقرہ. ہم ہر انسان کو قیامت کے دن ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. اس سے یہ واضح ہوا ہر دور میں نبی ہو نہ ہو، ہر دور میں امام رہے گا. ضروری نہیں ہے کہ امام بھی رہے، وقت کا ہادی بھی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے وقت کی ہدایت کی ذمہ داری ابھی نہیں دی گئی مگر امام ہے. بہت سے نبی ہیں. ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو ابھی ذمہ داری نہیں دی گئی مگر رسول ہیں. یہ ہے نا سلسلہ، ہیں تو ذمہ داری کا تفویض ہونا اور ہے، وہ ہونا اور ہے. تو جہاں سے اللہ نے نبوت چلائی ہے، توحید چلائی ہے، وہیں سے عدل چلایا ہے. جہاں سے عدل چلایا وہیں سے نبوت چلائی. جہاں سے نبوت چلائی وہیں سے امامت چلائی. تو جب سے نبوت کا تصور ہے، جب سے توحید کا تصور ہے، تب سے عدل کا تصور ہے. اور جب سے ان چیزوں کا تصور ہے، قرآن کی قسم آیتیں کہہ رہی ہیں ابراہیم بھی اپنے زمانے میں امام پکارے گئے. اور اگر اب ابراہیم امام ہیں تو جو آخری رسول آئیں گے ان کا بھی امام ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جو رسول تھے وہ رسالت ختم ہوئی ہے مگر رسول امام بھی ہیں. کہ کہاں ہیں آپ؟ بھائی قرآن میں کون سی آیت آئی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہی آیت آئی جس نے اتر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ٹھیک ہے، یہ نبی بھی ہیں، یہ مولا بھی ہیں، یہ نبی بھی ہیں، یہ رسول بھی ہیں، یہ نبی بھی ہیں، یہ امام بھی ہیں. تو قرآن میں یہ تو دکھا سکتے ہو کہ نبوت ختم، میں اپنا شیعہ مذہب چھوڑ دوں اگر قرآن لا کے یہ دکھا دو کہ امامت ختم. یہ کہاں ہیں آپ؟ ارے سرکار نہیں.
بات پہنچی نہیں، جب تک ادھر مرچی چھڑک کر آنکھ میں ڈال کر آپ کو نہ بتایا جائے تب تک۔ دیکھیں بہت بڑی بات کہی ہے میں نے، امامت کا ذکر ہے، آخری رسول امام ہیں، ختم نبوت کا اعلان ہے، ختم امامت کا اعلان، اس کا مطلب منصب، ہاں آ گئے آپ ذوالفقار بھائی، لیکن آپ کے دوسرے صاحب بیاض جو نوحوں کے ہیں وہ خطبے میں آ گئے تھے۔ اچھا ماشاءاللہ، اتنا بڑا رابطہ ہے سننے اور کھانے کے بیچ کا کہ اگر پہلے کھایا تو مجلس گئی اور بعد میں کھایا تو کھانا گیا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد۔ یا علی سلامت رہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس میں تمام کر چکا، کیونکہ میں تھوڑا مطمئن ہونا چاہتا تھا کہ ایک انجمن آ جائے کھا لے۔ دیکھیے میں کتنا مشفق مولوی ہوں کہ کھانے میں بھی لوگ ہوتے ہیں تو میں بہلانے کی کوشش کرتا ہوں، ہاں تو اب تک میں بہلا رہا تھا، اب ظاہر ہے اور بہلانے کا کام تو اللہ نے کروایا تھا۔ نوح سے اپنی قوم کو کہا تھا بہلاؤ، اور 950 برس تک بہلایا۔ یہ کیوں کہتا ہے بہلاؤ؟ تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتا، رحمت بھیجنے میں جلدی کرتا۔ یہ یاد رکھو، وہ رحمتیں بھیجنے میں جلدی کرتا ہے، عذاب بھیجنے میں 950 برس امت کو نہیں نبی کو سمجھاتا ہے، کہتا ہے اور سمجھاؤ اور سمجھاؤ اور سمجھاؤ۔ اتنی برائیاں کر کر کے بھی اگر عذاب نہیں آیا ہے تو سلام کیا کرو اس کملی والے کو جس کے وجود کی وجہ سے تم بچے ہو، ورنہ حرکتیں ایسی ہیں کہ کب کا عذاب آ چکا ہوتا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد پر۔ اچھا اب سمجھ میں آ گیا، جب صلوات کی سپیڈ جو ہے کم والیوم میں ہو جائے، جب مائک کو اشارہ ملتا ہے کم والیوم میں ہو جائے تو انتظامیہ اشارہ کرتی ہے، اور جب آپ کو مولوی کو اشارہ کرنا ہوتا ہے تو صلوات کا والیوم کم کر دیتے ہیں تاکہ مولوی کی سمجھ میں آ جائے کہ اب اشارہ ہے نا۔ کتنا سمجھدار خطیب ہے ماشاءاللہ، سند مل گئی۔ اما کم از کم اس قوم کو سلام کیا کرو کہ خطیب بھی بٹھاتی ہے تو سمجھدار بٹھاتی ہے، وہ امت کیسی تھی کہ خلیفہ بھی بٹھا گئی تو نہ سمجھنے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد۔ علی علی سارے کر لیں، علی علی سارے کر لیں، نیت دور ہو جائے گی۔ علی کے نام پہ کر لیں ہاتھ، ہاں 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 اٹھا لیں ماشاءاللہ، سارے سارے علی علی۔ علی 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 اللہ۔ آئیے اسرار بھائی تشریف لائیے، آ جائیے یہاں ماشاءاللہ، آئیے آئیے، ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، تشریف لائیں۔ اللہ یہاں کے سارے بزرگوں کو سلامت رکھے، جن کے ہمارے بہت سارے خلف یہاں نظر آ رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی یادیں تھیں یہاں بزرگوں کی صورت میں جنہیں دیکھ کر اپنی بزرگانہ ملی بزرگیت پر فخر ہوتا تھا۔ وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے۔ اصغر چہ مرحوم، یہ ان کے ساتھ پورا ایک سلسلہ بزرگوں کا جو یہاں گزرا، میں کتنے نام لوں مگر یہ ضرور کہوں گا وہ پورا ایک طبقہ تھا جس کے لیے شہید محسن نقوی کا یہ شعر صادق آتا ہے کہ وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، ڈھونڈا تھا آسمان نے جنہیں خاک چھان کر، خدا کی قسم ہم نے کھو دیے، آسمان جنہیں خاک چھان کر ڈھونڈ رہا تھا، ویسے بزرگ ہم نے رکھے ہیں۔ جب غلاموں کے بزرگوں کا یہ عالم ہے تو علی کے بزرگ کا عالم کیا ہوگا؟ جب ہی تو آ کے ابرہے کے سامنے سینہ ٹھوک کر کہتا ہے کہ جس کا گھر ہے وہ بچائے گا۔ یہ عجیب و غریب منزل ہے۔
اب ابو طالب کا اشارہ کس طرف تھا مجھے نہیں پتا، مگر ابابیل کنکریاں لے کر آئیں، اور جب کنکریاں آئیں تو اسی زمانے میں عبد المطلب کے اشارے نے بتا دیا تھا کہ بم، ایٹم بم آئنسٹائن کے زمانے کی محتاجی نہیں ہے، یہ ابرہے کے زمانے میں ابابیلوں نے برسا کے بتایا تھا۔ اچھا یہ بھی پڑھ کے دیکھ لیا ماشاءاللہ، یہی کوئی باہر وہر کا ہوتا ہم میں یہیں کا ٹھہرا تو اس سے آئنسٹائن ذرا امریکن اسٹائل میں پوچھتے تھی کافی واٹ یو وانٹ مولانا۔ آج کل یہ سب پہ بہت ماشاءاللہ کیا بچے خوش ہوتے ہیں، یا پیور امریکن ٹاکنگ اسٹائل واٹ، یہ کر کے ہماری کیفیت ہے، ہم پاگل ہوئے جا رہے ہیں، اس تہذیب کو بھلا رہے ہیں جس تہذیب نے میر انیس کی صورت میں قوموں کو زندگی عطا کی۔ تمہیں کیا پتا یہ جتنے آج تمہیں مغرب کی دنیا کے ویسٹرن کلچر کے بڑے بڑے ملتے ہیں نا، یہ اپنی زبانوں میں میر انیس کو منتقل کرتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہارے پاس جو تہذیب کربلا ہے وہ کہاں سے آئی، تو پانچوں چیزوں کا کانسیپٹ، توحید کا، عدل کا، نبوت کا، امامت کا، قیامت کا، یہ سب کے سب پہلے سے ہے۔ تو پھر غدیر میں کیا نیا ہو گیا کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ آج دین کامل ہو گیا؟ نبوت بھی پہلے تھی، توحید بھی پہلے، عدل بھی پہلے، نبوت بھی پہلے سے ہے، امامت بھی پہلے سے ہے۔ ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا، وہاں سے امامت بھی چلی آ رہی ہے۔ تصور قیامت سورہ اعراف کہہ رہا ہے کما بداکم تعودون، ہم اسی طرح بدا کریں گے جیسے مبدا ہے، ہم اسی طرح اینڈ کریں گے جیسے اسٹارٹ ہے، ہم اسی طرح خاتمہ کریں گے جیسے شروعات ہے۔ یہ کائنات کے لیے اللہ نے کہہ دیا۔ اب جملہ سننا، خدا کی قسم، ابتدا ہو، انتہا ہو، آغاز ہو، انجام ہو، کما بداکم تعودون، ویسے ہی پلٹائیں گے جیسے ہم نے تمہارا اوت کیا۔ تو اب یہ پانچوں چیزیں پہلے سے ہیں، توحید بھی، نبوت بھی، امامت بھی، قیامت بھی، عدل بھی، یہ پانچوں چیزیں پہلے سے ہیں۔ تو غدیر میں کیا ہوا؟ اب مسلمانوں کو پتہ ہو نہ ہو، مگر اس وقت دار الندوہ کے سب سے بڑے عالم حضرت علامہ مولانا سلمان ندوی حفظہ اللہ، انہوں نے پوری غدیر بیان کر دی۔ زمانہ دروازہ گھیرنے پہنچ گیا۔ یہ امت کی کوئی نئی عادت نہیں ہے جو حق بیانی پہ زہرا کا گھر گھیر چکا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، میرے سرکار کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ پوری غدیر پڑھ ڈالی، اور پڑھتے پڑھتے واضح کر دیا، بہت کچھ بے نقاب کر دیا، بہت کچھ۔ اب کچھ لوگ آج کہتے ہیں کہ غدیر میں ایسا کچھ تو ہوا نہیں تھا۔ رسول اللہ نے قافلے کو روکا اور روک کر کہا جس کا میں دوست اس کے علی دوست۔ آئے ہائے، اب جی چاہتا کہوں کیا دوست؟ آپ لوگ بھی بڑے بڑے لہجے میں دوست پکارتے ہیں نا، کسی سے باقی لینا ہو، ارے دوست، کوئی کھائے بیٹھا ہو، ارے دوست، تو یہ ہوتا ہے نا، ذرا سوچے نا منزل، یعنی غدیر میں ہوا کیا تھا؟ سب کچھ تو تھا، تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، عقیدہ تھا، یعنی اسلام تھا، دین تھا عقیدے کی صورت میں، شریعت تھی عمل کی صورت میں، دونوں دین ہیں، یہ جڑ ہے یہ شاخ ہے، جیسے پورا درخت اس میں جڑ بھی ہے شاخیں بھی ہیں، ویسے ہی اسلام اس میں جڑ بھی ہے، جڑ کو اصول دین کہتے ہیں، شاخوں کو فروع دین کہتے ہیں، تو فروع دین میں بھی جو کچھ تھا وہی سب کچھ ہے۔ تو پھر کیا ہوا اس دن کا دوست بنایا تھا؟ اگر دوست بنایا تھا تو دوست کو متعارف کرانے کے لیے 3 گھنٹے کا خطبہ کیوں؟ اپنے جانے کی خبر کیوں؟ اور پھر یہ کہنا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا۔ اگر اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ محمد کا دوست تو ترجمہ ہوگا وانا مولا المومنین، اور میں مومنین کا دوست، اور جس کا میں دوست اس کے علی دوست۔
ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب لفظ دوست نے بھرم کھول دیا۔ اگر اللہ نے اپنے کو مولا نہ کہا ہوتا، ارے اب میں کیا کروں؟ اس کا مطلب غدیر میں توحید کی ولایت کا اعلان ہونا تھا، علی دکھایا گیا۔ نہیں میرے سرکار، ہو گئی مجلس۔ اللہم صلی غدیر ہی میں سب کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت آئی، آج دین کامل ہو گیا۔ تو دین میں پانچوں چیزیں تو پہلے سے تھیں، کمال دین کا سبب کیا بنا؟ مصطفیٰ نے کہا وہ ولایت۔ اب تک منترالے ڈیولپ ہو رہا تھا، اب غدیر کے بعد سچیوالے پہچنوایا جا رہا، اب یہاں سے قانون دین نافذ ہوگا۔ اسی کا نام قرآن نے ولایت بتایا۔ اب جو لوگ آج بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا حکومت سے کیا تعلق، اسلام ہی سے حکومت کا تعلق ہے، مگر خلافت کا نہیں، ولایت کا۔ خلافت کا تعلق ہوگا تو روم اور ایران لوٹا جائے گا، اب ولایت کے نظام کا تصرف ہوگا تو مال غنیمت میں آئی ہوئی شہزادیاں بھی حسن و حسین کے حوالے ہوں گی۔ میں کیا کروں؟ یا لفظ بدل کے کہوں، خلافت مساوات کا نظام لے کے اٹھی، ولایت عدل کا نظام لے کے اٹھی۔ خلافت نے راشن کارڈ بانٹے، ولایت نے بھوک دیکھی۔ ارے میں کیا کروں؟ ولایت نے بھوک دیکھی، خلافت نے راشن کارڈ بانٹے۔ اچھا ایک جملے میں پورے 5 مجلس کو سمیٹوں، اگر آپ آمادہ ہو گئے، اور یہی تمام کر دوں گا اگر سمٹ گئی بات، آپ تک پہنچ گئی۔ میں پورا نچوڑ دے کر کے ساری باتوں کا یوں کہہ دوں کہ پورے اسلام کے نظام کو قیامت تک نافذ کرنے کے مرکز اعلان کو غدیر کہا گیا، اور نبی کے انتقال پر مسلمانوں کا فوراً جمع ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مصطفیٰ نے کسی نظام کو نہ پہچنوایا ہوتا تو یہاں کوئی خلافت تشکیل نہ پاتی۔ ہو گئی مجلس۔ یہ مسلمانوں کا خلافت کے لیے خلیفہ منتخب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کسی نظام کا اعلان کر کے گئے۔ حسین کربلا میں وہی نظام لے کر کے آئے اور بتا دیا کہ غدیر کے پیکر کا نام حسین ہے، سقیفہ کے پیکر کا نام یزید ہے۔ حسین نے کربلا میں ولایت کو پہچنوایا، مگر کچھ نوجوان آج کل کہتے ہیں کربلا علی ولی اللہ کے لیے ہوئی۔ علی ولی اللہ ایک نعرہ ہے بھیا، کربلا نظام ولایت کے لیے ہوئی۔ ولایت نے خلافت کا گلا کاٹا ہے کربلا میں، مسلمان خلیفہ لے کے آئے تھے، یا یوں کہوں کہ سقیفہ کربلا کے میدان میں خلیفہ لے کے آئی، اور غدیر کربلا کے میدان میں ولی لے کے آئی تھی۔ اسی لیے جب ولی نے، اب جملہ سننا جنہیں مرجع سمجھ میں نہیں آتا، ان سے میں اکثر کہتا ہوں مرجع، جب مرجع ہی سمجھ میں نہیں آیا ابا کیسے سمجھ میں آ گئے؟ ایک اماں کے بتانے پہ اتنا بھروسہ کہ یہ ابا ہیں، اور دو معصوم بتائے کہ میری غیبت کے بعد میرے مرجع کی طرف رجوع کرنا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد پر۔
ہاں میرا اعلان ہو گیا نا، میں کہاں والا ہوں؟ میں تقلید والا ہوں۔ تقلید مجتہد کی کرتا ہوں، اطاعت امام کی کرتا ہوں۔ جس کو اطاعت اور تقلید کی تمیز نہیں وہ دین بتائے گا۔ بس اسی ولی عصر حسین ابن علی نے کربلا میں نظام مرتضوی کی غدیر کو نافذ کرنے کے لیے 72 قربانیاں دی، اور میں نے تیسری یا دوسری مجلس میں کہا تھا اسی لیے ولی زمانہ حسین نے جب ایک خط لکھا ہے فقیہ کو جس کا نام حبیب تھا، تو اس میں حسین نے ولی فقیہ کو فقیہ کہہ کر کے تابع کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی تم غیبت امام کی بات کرتے ہو، وہ تو زمانی غیبت ہے، میں حسین مقامی غیبت میں بھی ولی ڈھونڈتا ہوں۔ ارے میرے سرکار، حسین نے کربلا میں کسے ڈھونڈا؟ ولی کو، فقیہ کو ڈھونڈا۔ تمہیں فقیہ سمجھ میں نہیں آتا؟ حسین نے کربلا میں کسی بادشاہ کو نہیں ڈھونڈا، کس کو ڈھونڈا؟ فقیہ کو۔ اور حسین نے اسی لیے ڈھونڈا تھا کہ جتنا فقیہوں پہ حسین کو بھروسہ ہے کسی ذات پہ نہیں ہے، اور اس بھروسے کو کبھی خمینی جیسے فقیہ نے باقی رکھا، کبھی خامنائی جیسے فقیہ نے باقی رکھا۔ یہ ہے، ابھی 14 دنوں میں دیکھ لیا سب نے، خدا کی قسم 1400 سال سے جو شیعت کو روکے ہوئے تھے، 14 دنوں میں ایران نے شیعت وہاں تک پہنچا دی۔ اسرائیل اپنے آئرن ڈوم کے ساتھ تھا، یہ اپنے سقیفہ ڈوم کے ساتھ تھے، اور دونوں ڈوم کی حقیقت کھل گئی کہ سقیفہ میں یزید پیدا ہوتا ہے، غدیر میں حسین پیدا ہوتا ہے۔ یہ نظریہ میں کسی کے خلاف کبھی نہیں بولتا۔ جو لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوں گے، پورے بمبئی کے اکابر تمام مسلکوں کے علماء کے ساتھ میری تقریریں ہوتی ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اتحاد کا مطلب عقیدہ بدلنا نہیں، اتحاد کا مطلب عمل بدلنا نہیں، ساری چیزیں۔ اتحاد کا مقصد کیا ہے؟ تو میں اپنے جعفر آباد میں امتیاز صاحب جو سیکریٹری امتیاز حسین جعفری صاحب، میں روزانہ اپ اینڈ ڈاؤن کر رہا تھا، آج پوری رات عزاداروں کے ساتھ گزارنے کے لیے یہیں ٹھہر گیا، تو میں نے وہاں بیٹھ کر ایک جگہ اتحاد کی بات کی۔ میں ایک چائے کے ہوٹل پہ گیا، ہوٹل پہ بیٹھ نہیں سکتا، ہوٹل پہ بیٹھنا معیوب ہے، اسلام نے معیوب بتایا۔ کیوں معیوب بتایا ہے؟ اگر تم کسی شخصیت کے مالک ہو تو کوئی بھی 5 روپے کی چائے لے کر تمہارے پہلو میں بیٹھ جائے گا، اور خدا نہیں چاہتا کہ تمہارے پہلو میں کوئی بدتر بیٹھ جائے۔ جو اللہ ایک مومن کے پہلو میں ایک بدتر کو نہیں بٹھانا چاہتا، وہ رسول کے بعد ان کی جگہ پر ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ کا مزاج ہے، مکروہ بنا دیا گیا۔ معیوب جگہوں پہ مت بیٹھو۔ اب مجھے اتحاد کا نعرہ لگانا تھا، اور جتنے میرے اکابر علماء ہیں آج سن رہے ہیں تو سنیں، آگے سننا ہے تو سنیں، کلپ بنے گی سننا ہے تو سنیں۔ میں آج ہی یہ بیان دے رہا ہوں، اتحاد کا مقصد کبھی عقیدہ بدلنا نہیں ہے۔ میں اتحاد کرنے جاؤں گا لیکن علی کو خلیفہ بلا فصل مان کے جاؤں گا، اعلان کر کے جاؤں گا، 12 امام مان کے جاؤں گا، اعلان کر کے منواؤں گا۔ یہ اتحاد نہیں ہے، بلکہ میں نے کہا اتحاد دیکھنا ہے تو میں ایک مسجد کے پاس گیا، مسجد دیوبندی کی، اس میں چائے کا ہوٹل بریلوی کا، بازو میں ایک دکان دیوبندی کی۔ میں اس دکان میں جا کے اس لیے بیٹھا کہ مجھے ہوٹل پہ نہیں جانا تھا، مجھے چائے کھانے پہ نہیں جانا تھا، تو دکان دیوبندی کی تھی، مسجد دیوبندی کی تھی، چائے بیچنے والا بریلوی تھا، یعنی چائے بریلوی تھی۔ تو میں نے کہا بھیا ایک اتحادی چائے دینا۔ تو کہا یہ کون سی چائے ہوتی ہے؟ میں نے کہا چائے خانہ بریلی کا، دکان دیوبندی کی، پینے والا شیعہ۔ ہائے ہائے، اس کا نام اتحاد ہے کہ چائے بھی پیو تو لڑائی کر کے نہ پیو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، جو اسلام لڑائی کر کے چائے پیتا نہیں دیکھ سکتا، وہ بھائی بھائی کا خون پیتا دیکھے گا۔ یہ ہے اسلام۔
ان شبیداریوں سے اسلام لینا، وہ اسلام جو غدیر کا اسلام تھا، وہ اسلام جسے 1.25 لاکھ نے غدیر کے بعد جھٹلا دیا، مگر 72 نے اس کی صداقت پر مہر لگا دی، اور اس صداقت کو لے کے علی کی بیٹی حسین کے مقصد کی ترجمان بن کر کے آگے بڑھی۔ آج تو مجھے اتنا پڑھنا کافی ہے کہ آج چہلم کی رات ہے۔ کیا چہلم؟ کہا بھیا کی لاش سے گزرنے کے بعد، زندان میں قید ہونے کے بعد، رہائی کے بعد، آج زینب پہلی بار۔ ہاں ارباب ازا، جتنی جلدی آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی میں مصائب تمام کر دوں گا، تو یہ چاہتا ہوں نا کہ آج چہلم کی رات ہے۔ سکینہ 10 سفر کو مر گئی قید خانے میں۔ میں مر جانا اس لیے کہوں گا نا کہ شہید کے بھی گلے پہ خنجر چل جاتا ہے، ایک بار میں تمام ہو جاتا، لیکن سکینہ قسطوں میں مرتی رہی، کبھی تماچے، کبھی تازیانے، حتیٰ کہ آپ نے سنا ہے نا کہ جب زینب نے سکینہ کو غسالہ نے دیکھا، غسل دینے والی نے دیکھا، پشت پر ہاتھ پھیرے، ہاتھ پھیر کر پانی چھڑکا، جلد کو نرم کیا، چاہا سکینہ کا کرتا اتار لے، مگر کرتا نہیں اترا۔ جب اس غسالہ نے زیادہ کوشش کی نا تو کپڑے کے ساتھ کھالیں بھی باہر آنے لگے۔ وہ تڑپ کے پوچھتی ہے بی بی کوئی بیماری تھی آپ کی بچی کو؟ زینب کہتی کوئی بیماری نہیں تھی، بس اتنی بیماری تھی کہ کبھی بابا کو بھولتی نہیں تھی۔ جب بابا کو یاد کرتی تھی کوئی تازیانے لگاتا تھا، کوئی درے لگاتا تھا، راستے بھر اس کی پشت زخمی رہی، ہمیشہ خون بہتا رہا۔ اس عالم میں یہ بچی یہاں تک آئی ہے۔ مر گئی سکینہ زندان شام میں، اور جانتے ہو کیا کہہ کے مری تھی؟ وہ سکینہ جو روز عاشورہ عباس کا خالی علم دیکھ کے چپ ہو گئی تھی اور کہا تھا بابا پانی نہیں چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس بی بی نے شام تک پانی نہیں پیا ہے، مانگا ضرور ہے، پیا نہیں ہے۔ اور میں نے مانگنے کی وجہ بھی بتائی تھی کہ جب زینب نے مقام حمس پہ پوچھا سکینہ جب پانی پینا نہیں ہے بیٹا تو مانگتی کیوں ہو؟ پلٹ کر سکینہ نے کہا تھا پھوپھی اماں میں اپنے پینے کے لیے نہیں مانگتی، بھیا سجاد کی بیڑیاں دہک رہی ہیں، گوشت جل رہے ہیں، اگر تھوڑا پانی ڈال دوں تو میرے بھیا کو آسانی ہوگی۔ یہ ہے سکینہ۔ اب سنو گے، تاریخ کہتی ہے کہ جب بابا کو خواب میں سکینہ نے دیکھ لیا تو پھر سوئی نہیں سکینہ، ہر کوئی آغوش میں لینے کے لیے بڑھا، بہلانے کے لیے بڑھا۔ ایک بار سید سجاد بھی بڑھے، بھائی کی گود میں سکینہ آ گئی، کاندھے پہ سکینہ نے سر رکھا، فوراً تڑپ گئی بھیا۔ کہا کیا ہوا سکینہ؟ کہا ان توقع گرابار کے کانٹوں کو کیسے برداشت کرتے ہو؟ عزادارو، پھر تاریخ کہتی ہے سکینہ اپنے بھیا سجاد سے پوچھتے ہیں بھیا پیاس کے کتنے سٹیجز ہیں، پیاس کی کوالٹی درجات کتنے ہیں؟ تو کہا سکینہ پیاس کے بہت سارے درجے ہیں۔ پیاس کی پہلی منزل یہ ہوتی ہے کہ دہن میں کانٹا پڑ جاتا ہے، دوسری منزل یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں میں حلقے پڑ جاتے ہیں، تیسری منزل یہ ہوتی ہے کہ منہ اور ناک سے باقاعدہ بھاپ نکلتی ہے، پھر اور منزل بتائی کا شعلے جیسا بنتا ہے۔ فوراً سکینہ کہتے ہیں بھیا اس کی آخری منزل کیا ہے؟ پیاس کی آخری منزل کیا ہے؟ جانتے ہو کیا کہا سجاد نے؟ کہا سکینہ جب انسان پیاس کی آخری منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا گوشت اس کی ہڈیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ سکینہ کہتی ہیں بھیا سکینہ اسی منزل پہ پہنچ چکی ہے۔ اے بھیا اگر سکینہ کو موت آ جائے تو کسی نرم جگہ پہ دفنانا، پیاس سے میری ہڈیاں سلگ رہی ہیں۔ یہ ہے سکینہ، مر گئی سکینہ، وطن کا خواب لیے اہل حرم کا قافلہ شام سے نکلا
اور آج ہی کی رات ہے جب مدینے کے جو کربلا کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اب بیویوں کی نگاہوں میں، زینب کی نگاہوں میں شد فرات ابھر رہا ہے، نشیب ابھر رہا ہے، خیمہ گاہ کی جگہیں ابھر رہی ہیں، لیلا کو اکبر یاد آ رہا ہے، قاسم یاد آ رہے ہیں، اصغر یاد آ رہے ہیں، ہر بیوی اپنے اپنے پیروں کو یاد کر رہی۔ بس میں پڑھ چکا، مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا، لیکن آج کی رات چہلم کی رات ہے۔ بھائی اتنا سن لو کہ زینب چہلم کرنے آئی ہے بھیا کا۔ چہلم کسی عمل کے کرنے کا نام نہیں ہے، چہلم تو فقط اس کا نام ہے کہ زینب آ کے کہتی ہے بھیا زینب کو معاف کرنا، لاشا بے کفن چھوڑ کے گئی تھی۔ یہ ہے چہلم۔ ارباب اغا میں چہلم پڑھ چکا، بس اتنا پڑھوں نا کہ جب قافلہ کربلا میں پہنچا، آپ کل تک اب انشاءاللہ روایتیں سنیں گے جگہ جگہ پر، یہاں پر لور پور میں ہر طرف علماء خطبہ کے ذریعے پورا چہلم سنیں گے، پوری تاریخ سنیں گے، مگر مجھ سے دو جملے سن لو تاکہ تڑپ کے آج کی رات ماتم کرو، اور اس طرح کرو کہ جیسے خبر شہادت حسین سن کے جابر ابن عبداللہ انصاری تڑپا تھا۔ ارباب اغا تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پر زمین کربلا پہ پہنچا تو ہر بی بی اونٹ بٹھائے گئے، اونٹ سے اتری ہے، ہر بی بی ناقے سے اتری ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا۔ اب مجھے نہیں پتا کیوں گرا دیا، مگر اتنا پتا ہے کہ حسین کی قبر تک زینب پنجوں پہ نہیں گئی ہے، گھٹنوں پہ گئی ہے، اور آ کے قبر حسین سے لپٹ گئی بھیا، زینب آ گئی بھیا۔ ارباب اغا عجیب منظر تھا، میں نہیں پڑھ سکتا، مگر تھوڑی ہی دیر میں جب زینب نے حسین کی قبر سے سر اٹھایا تو سرہانے کھڑے سجاد سے پوچھا بیٹا میرا عباس کہاں ہے؟ بیٹا میرا عباس کہاں ہے؟ اشارہ کیا فرات کی طرف۔ زینب پنجوں اور گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی جب قبر عباس پر آئی ہے نا تو اپنے بازو سے ردا ہٹا کر بھیا کی قبر پر کہنیاں رکھ دی۔ اے میرے غیرت دار، زینب آ گئی بھیا، اے عباس تیرے بعد بے ردا پھرائی گئی۔ ارے زینب کا بین چلا، عباس کی قبر لرزنے لگی، آواز آئی سجاد زینب کو جدا کر دو، میرا غازی تڑپ رہا ہے، میرا غازی تڑپ رہا ہے۔ زینب چہلم کرنے کربلا گئی ہے، عباس کی بہن